محبت. جو عثمان سے محبت کرتا تھا رسول اللہ اس سے محبت کرتے تھے. جو عثمان سے بغض رکھے اس سے حضور کو بغض ہوتا تھا. حضرت جابر کی روایت ہے, آئیے سند کے ساتھ میں پڑھ دوں. جابرین قال اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ایک اہل سنت کا عقیدہ بھی پتہ چلے گا, کیسے کیسے لوگ گمراہ کرتے ہیں بھائی. بریلوی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں صاحب, بڑے سخت. ابے بریلی سخت نہیں ہوتے, ایمان کا مطلب ہی سخت ہونا ہوتا ہے. پلپلے پن کو ہی منافقت بولتے ہیں. اگر پلپلا پن ایمان ہے تو پھر منافقت کس چیز کا نام ہے بھائی؟ پھر سختی کا نام ایمان ہے, پلپلاہٹ کا نام منافقت ہے. یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, ادھر بھی ٹھیک. اب ذرا یہ حدیث سنیے اور حوالے بھی سنیے. یہ وہابی آپ کو حدیث کبھی نہیں سنائیں گا, کبھی نہیں سنائیں گا. وہاں بڑا یہ اتنا بڑا دین کا چور ہے کہ اس سے بڑا کوئی چور نہیں ہوا ہے آج تک. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے جنازتی رجل یصلی علیہ فلم یصلی علیہ. حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا. ایک شخص مر گیا مدینے میں, اس کا جنازہ لایا گیا. حضور سے کہا گیا یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں مر گیا ہے, نماز جنازہ پڑھا دیجیے. فلم یصلی علیہ, رسول اللہ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. کہا میں نہیں پڑھاؤں گا اس کی نماز جنازہ, انکار کر دیا. فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأینک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اس سے پہلے تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں, آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کا جنازہ لایا گیا اور آپ سے کہا گیا ہو کہ نماز جنازہ پڑھا دے, حضور آپ نے انکار کیا ہو. آج پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما رہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیا سبب ہے؟ قال انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ. میں اس کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھا رہا ہوں کہ یہ عثمان سے بغض رکھتا ہے, لہذا اللہ اس سے نفرت کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی حضور نے؟ عثمان سے. اور جو نبی سے بغض رکھتا ہے اس کی جنازے کی نماز تم پڑھو گے؟ نہیں, ریلیشن دیکھنا پڑتا ہے, محلے میں رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے محلے میں رہو, جنت میں تھوڑی رہنے ملے گا تم کو. پھر رہ لو محلے میں ہی رہ لو, ہے نا. حضور نے کیا کہا, کون نماز جنازہ نہیں پڑھا رہا ہے بھائی؟ سنو ذرا غور کرو یار, تصور کرو آپ کی مسجد کا امام نہیں ہے. اگر مسجد کے امام کو بولا جاتا ہے امام صاحب نماز پڑھا دو, اور امام صاحب بولے وہاں بڑا میں نہیں پڑھاؤں گا, تو کمیٹی کے دنیا دار جاہل ایسے اس امام کے دشمن بن جاتے ہیں. ارے بہت غلط امام ہے, اس کو نکالنا پڑتا اپنے کو بھائی. یہ امام نہیں چلتا اپنے کو تو بھائی چارگی لے کے چلنا پڑتا. بھیا ہندوستان میں رہ رہے بی جے پی کی حکومت ہے, ابھی تو بی جے پی سے کیا اسلام بدل جائے گا کیا؟ بی جے پی کیا نمرود اور فرعونوں کی بھی حکومتیں آ کے چلے گئی. یہ کون سی حکومت ہے جو ہمیشہ رہیں گی؟ بڑے بڑے آ کے چلے گئے, چنگیز خان چلے گیا, ہٹلر چلا گیا, نمرود چلا گیا, فرعون چلا گیا. یہ کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ سمجھ رہے نا, یہ کون سے کھیت کی مولی ہے؟ آب حیات تھوڑی پی کے آیا ہے یہ. نہیں, ریلیشن مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو تم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. اگر یہی ریلیشن مینٹین کرنا ہے تو ایک حدیث اور سنا, تو مجھے بڑی پسند ہے یہ حدیث. اب یہاں تو کیا بات تھی کہ حضور نے کہا میں اس کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھاؤں گا. یہ کس سے بغض رکھتا ہے؟ مجھ سے نہیں, اللہ سے نہیں, عثمان سے. جو عثمان سے بغض رکھتا ہے نبی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے. تو عثمان سے افضل تو عمر ہے, عمر سے افضل تو ابو بکر ہے. تو جو ابو بکر سے بغض رکھے اس کی نماز جنازہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ جو حضرت عمر سے بغض رکھے اس کی نماز جنازہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اور جو نبی سے بغض رکھے تو نماز جنازہ ان کی نہیں ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ جب سرکار کا وصال ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بلایا. یہ رازدار نبی ہے ان کا خطاب. صحابی کا نام ہے حذیفہ ابن یمان. کیا نام ہے صحابی کا؟ حذیفہ ابن یمان. ان کو کہا جاتا ہے رازدار نبی. حضور بڑے راز کی باتیں ان کو بتاتے تھے, اور وہ راز رکھنے میں اتنے مضبوط تھے کہ کبھی حضور کا راز فاش کیا ہی نہیں انہوں نے. باتوں کو پہچانے میں بڑے مضبوط تھے وہ. حذیفہ ابن یمان کو بلایا, حضور کا وصال کا وقت, آخری وقت کا, سب میرے حجرے سے نکل جاؤ, حذیفہ ابن یمان کو بلاؤ. حذیفہ ابن یمان داخل ہوئے. حضور نے بڑی سرگوشی کی, بہت دیر تک حذیفہ سے گفتگو کرتے رہے. صحابہ باہر کھڑے ہوئے, بھائی کیا بات چل رہی ہے؟ صرف حذیفہ ہے اور رسول ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے. جب حذیفہ جیسی باہر آئے تو حضرت عمر نے سب سے پہلے پکڑا ان کو, اور پکڑ کے کہا حذیفہ کیا بات ہوئی رسول اللہ سے؟ حذیفہ کہتے ہیں عمر اگر میں نے راز ظاہر کر دیا تو رازدار رسول کا رہا. پھر میں رازدار رسول ہوئی اس لیے کہ راز ظاہر نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے آپ راز نہ بتائیں, مت بتائیے کہ حضور نے کیا کہا. اچھا اتنا بتا دیجئے کہ گفتگو کا مضمون کیا تھا, ٹاپک کیا تھا, ٹاپک بتا دیجئے.
کہ اچھا عمر آپ اصرار کرتے تو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ٹاپک منافقوں کا تھا، اور حضور کا وصال قریب ہے، حضور نے مجھ سے کہا کہ میں جانے والا ہوں، تو حضور نے مدینے کے جتنے منافق ہیں سب کے نام بتا دیے مجھے، کون کون منافق ہے، یہ فلاں ابن فلاں 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 فلاں۔ باخدا اب میں مدینے کے ایک ایک منافقوں کو اچھے سے پہچانتا ہوں، قبیلوں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، نام کے ساتھ، سب پہچانتا ہوں۔ عمر نے کہا اچھا نام نہیں بتاؤں گے، ٹھیک ہے رکھو راز رکھو، تم رسول کا راز رکھو، ہم بھی پتہ نہ کر لے تو ہمارا نام بھی عمر نہیں۔ پھر کیسے پتہ کیا عمر نے؟ دور خلافت 2.5 سال کے بعد عمر کا آیا، اب مرتا ہے مدینے میں کوئی، جنازہ آیا، مسجد نبوی کے سامنے جنازہ رکھا گیا اور کہا جاتا ہے امیر المومنین تشریف لائیے، نماز جنازہ پڑھائیے۔ عمر کہتے حذیفہ جنازے میں ہے یا نہیں؟ حذیفہ ہے جنازے میں؟ ہاں حذیفہ ہے۔ تو آیا نماز پڑھا دی، حذیفہ نہیں ہے، نہیں پڑھاؤں گا، منافق ہے، ڈال دو گڈھے میں، ٹھوس دو اس کو۔ تو اب ایک جملہ کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں پانچواں مسلک کہاں سے لایا؟ معاف کرنا ہے تو پانچواں بول رہا ہے، ہم اس کو پانچواں چھٹواں مانتے ہی نہیں۔ 4 مسلک کی ترجمانی کا نام ہے مسلک اعلی حضرت، ترجمان ہے، مسلک نہیں ہے، یہ ترجمان ہے۔ یہ پانچواں تو بول رہا ہے، مسلک اعلی حضرت کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک زمانہ وہ ہے کہ جہاں ایمان کا سمبول حذیفہ بن گئے تھے، جہاں حذیفہ ہے وہاں ایمان ہے، جہاں حذیفہ نہیں وہاں منافقت ہے۔ اس زمانے میں اعلی حضرت اہل سنت کا ٹریڈ مارک بن گئے، جہاں اعلی حضرت ہے وہاں ایمان ہے، جہاں اعلی حضرت نہیں وہاں ڈاؤٹ ہے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ٹریڈ مارک رہا ہے، کبھی حضرت مولا علی رہے، کل علی کا ذکر آئے گا تو آئے گا کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم منافقوں کے علی کے ذریعے پہچانتے تھے۔ تو ہر کوئی پہچان ہوتی ہے اپنے اپنے زمانے میں، تو اس زمانے کی پہچان اعلی حضرت ہے، اور یہ پہچان ہم نے نہیں بنائی ہے۔ شیخ ابو صالح کمال مکی رحمۃ اللہ علیہ شافی فرماتے، مسلک تو شافی ہے مگر اعلی سے محبت کتنی کہتے جب کوئی ہندوستان سے اور کسی باہر کے ایشیا سے کوئی آتا ہے ہمارے پاس اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سنی ہے کہ وہابی ہے، تو یہاں کے تو سب ہماری حساب کی بولی بولتے ہیں، تو ہم نے یہ پیمانہ بنایا کہ ہم مولانا احمد رضا کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، چہرے پہ خوشی آئی سمجھ لیتے ہیں ہمارا اپنا سنی ہے، چہرہ بگڑا جغرافیہ ہم سمجھتے اس کے چہرے کا جغرافیہ نہیں بگڑا ہے، اس کا ایمان بگڑا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت پہچان رہے، تو انہوں نے کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کس کی نہیں پڑھاؤں گا؟ جو عثمان سے بغض رکھتا ہے، اور یہ حدیث چھوٹی موٹی کتابوں میں نہیں ہے، وہاں بھی نہیں بتاتا، یہ ترمذی شریف میں ہے حدیث۔ امام ترمذی اپنی کتاب المناقب، سنن الترمذی کتاب المناقب باب مناقب عثمان حدیث نمبر 3709 پہ لائے۔ امام احمد ابن حنبل نے اس کو لکھا ہے، فضائل الصحابہ حدیث نمبر 859۔ امام ابن ابی حاتم جو امام بخاری کے استاد ہے، امام ابن ابی حاتم العلل اپنی کتاب میں لاتے حدیث نمبر 1087۔ امام ابن عدی اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال رجال نمبر 1634 جلد 7 صفحہ 302 پہ لاتے ہیں۔ امام ابن ابی عاصم اپنی کتاب السنہ میں اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، حدیث نمبر 1312۔ امام قاضی عیاض نے اس کو اپنی کتاب الشفا میں لکھا، جلد 2 صفحہ 255۔ اور یہاں تک کہ عثمان غنی کی فضیلت اہل سنت تو مانتے،